UC45 فراش اور فراش ٹاؤن کے تحریک لبیک پاکستان کے پینل سے کونسلر کے امیدوار ہیں جو میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی الیکشن میں فرسٹ ٹائم آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کم عمر ہیں اور نوجوان ہیں. ہم ان سے کرتے ہیں بات چیت اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سر محمد اویس رضوی. اویس رضوی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ UC45 فراش اور فراش ٹاؤن کے کون سی وارڈ سے تعلق ہے آپ کا اور کون سا علاقہ آپ کا ہے؟ سر میں فراش ٹاؤن سے ہوں اور UC 45 سے وارڈ نمبر 2 سے میں جنرل کونسلر کا الیکشن لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو کیسے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا؟ سب سے پہلے مجھے بتائیں کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے ابھی نرسنگ کی ہے اور ابھی بس سیاست میں نے قدم رکھا ہے. عمر کیا ہے آپ کی؟ میری تقریباً 20+ ہے. آپ کی 20+ ہے، یعنی کہ 21-22 کے آس پاس آپ کی ایج ہے. تو کیسے اس طرف الیکشن لڑنے کا، اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کسی تنظیم میں رہے ہیں یا الیکشن میں کوئی شوق تھا کوئی سیاستدان بننے کا؟ سر یہ تو آپ نے میرے مطلب زخموں پہ نمک چھیڑنے والی بات کی ہے. وہ میں اکثر شعر پڑھتا ہوں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب مجھ سے چھین لے میری یاد دہانی. میں اس سے پہلے PTI کا اپنے فراش ٹاؤن میں بڑا ایک ایکٹیو ورکر تھا اور ابھی میں نے PTI لیو کی ہے جب سے انہوں نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا ہے. اور فرانس کے سفیر پر تحریک لبیک کے انہوں نے 34 کارکن شہید کیے تھے. تب سے میں نے PTI لیو کر دی تھی اور میں نے تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کر لیا تھا، کیونکہ پاکستان میں ایک یہ واحد تحریک ہے جو نظام مصطفیٰ قائم کرنا چاہتی ہے اور نظام مصطفیٰ کو رائج کرنے کے لیے یہ میدان عمل میں آئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی یونین کونسل کے اندر کیا مسائل ہے مجھے بتائیں. آپ کی جو وارڈ نمبر 2 ہے 3 ہے کون سا آپ کا؟ ہمارا وارڈ نمبر 2 ہے سر. وارڈ 2 ہے آپ کا. کیا مسائل ہیں آپ کے وارڈ میں؟ سر ہمارے ایک تو گراؤنڈ نہیں ہے مطلب، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری سڑکیں ابھی بنی ہیں اور کچھ سڑکیں جو ہماری ابھی رہتی ہیں، اور ہمارے اسکول کے کافی سارے مسائل ہیں. ہمارے سرکاری اسکول بھی ہے اور ایک پرائیویٹ اسکول بھی ہے. تو ہمارے سرکاری اسکول کے کافی سارے مسائل ہیں جو مطلب کہ منظر عام پر لائیں گے ہم اور اس کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. آپ کی عمر کے لحاظ سے کتنا ووٹ بینک ہے آپ کا؟ آپ کی وہاں پہ جو آپ کی اپنی رشتہ داری ہے، دوست احباب میں کتنے ووٹس ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ کافی ہے. میری بھائی میرے بڑے کافی ورک کر رہے ہیں اور کافی دوست بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم پازیٹیو ہیں. اللہ کرم کرے گا. اور ہار جیت قسمت کی بات ہے، لیکن ہمارے جس دن ہمارے UC کے کاغذ ویریفائی ہوئے تھے، میرے کاغذ ویریفائی ہوئے تھے، ہم تو اسی دن جیت گئے تھے. کیونکہ بابا جان فرماتے تھے کہ آپ لوگوں کی یہ جو پرچی ہے نا، یہ پرچی بھی قیامت والے دن تولی جائے گی اور بڑے بڑے جو اعمال ہوں گے نا انسان سے، یہ جو پرچی ہے، یہ جو دین کے لیے ہم دے رہے ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے اعمال پر ہماری یہ پرچی وزنی ہوگی. تو ہم تو بس جس دن ہمارے کاغذ ویریفائی ہوئے ہیں ہم تو اسی دن جیت گئے تھے. اور جو میرے مطلب سپورٹر ہیں، جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں جنہوں نے ووٹ دینا ہے تحریک لبیک کو، میں انہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مطلب کہ ہار جیت تو دور کی بات ہے نا، جب آپ لوگ ووٹ ڈال کر آئیں گے نا تو جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ تو جیتے گا یا ہارے گا، آپ اسی دن جیت جائیں گے، کیونکہ آپ نے نظام مصطفیٰ کے لیے پرچی دے دی ہے اور وہ پرچی قیامت والے دن آپ کے نامہ اعمال میں تولی جائے گی. تو ہار جیت کا فیصلہ تو تب ہوگا جب ہوگا، لیکن جو ایک بندہ ووٹ دے کر آتا ہے وہ اسی دن جیت جائے گا. اس کی اسی ٹائم حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہو جائے گی. اور آپ بابا جان ایک شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ انسان کے دل کی جو بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جانتے ہیں. اور وہ ایک شعر اس سلسلے میں پڑھتے تھے کہ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان آج ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. تو جو ہمارے ورکر ہیں انہیں ہم کہیں گے کہ آپ نے ہمیشہ سڑکیں پکی کرانے کے لیے، نالیاں پکی کرانے کے لیے ووٹ دیا ہے، ایک دفعہ اپنا ایمان پکا کرانے کے لیے بھی ووٹ دے دے. انشاءاللہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ پیش ہوں گے تو سرکار کہہ دیں گے کہ یہ میرا غلام آیا. ایک کونسلر کے بنیادی فرائض کیا ہوتے ہیں اور کونسلر جب الیکشن میں جاتا ہے تو اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟
سر ہمارے جو مطلب فنڈ آتے ہیں نا، ہمارے جو فنڈ آتے ہیں نا، ایک کونسلر کا کام ہے کہ وہ فنڈ جو ان سے ہیں وہ بالکل اچھے طریقے سے عوام تک جو مسائل ہیں ان کے وہ مسائل حل کرے. اور اس سے پہلے بھی مطلب کہ ہمارے بہت سارے فنڈ منظور ہوئے ہیں، ہماری سڑکیں بنی ہیں، اسکول بنے ہیں، کالجوں کے فنڈ ہوئے ہیں، لیکن وہ ہمارے ادھر کے جو چور نظام ہے وہ اسی طرح ہمارے فنڈ سارے مطلب کہ کھا گئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اگر میں جیت گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، جیت تو میں اسی دن گیا، میں نے بتایا نا آپ کو، جس دن میرے کاغذ ویریفائی ہو گئے تھے. یہ تو مطلب کہ فیصلہ جو ہونا ہے وہ بابا جان فرماتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. یہ فیصلے تو قیامت والے دن ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ اگر میں جنرل کونسلر کے لیے بن گیا، جو فنڈ ہماری یو سی کو آئے گا تو وہ انشاءاللہ جو مسائل ہیں جو ہیں وہ انشاءاللہ پوری عوام تک ان کے مسائل حل کریں گے، اور فنڈ کو بالکل اس طریقے سے لگائیں گے جس طریقے کے لیے آیا ہے، اور انشاءاللہ اس فنڈ کی پوری حفاظت کریں گے اور اس پر کوئی ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. اس سے پہلے سڑکیں بنی ہیں، جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں اس ایریے میں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا نظام ہوا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں آپ کے الیکشن لڑنے کے لیے، چاہے آپ کونسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اوبیسلی کچھ نہ کچھ سرمایہ بھی چاہیے ہوتا ہے، کچھ خرچہ آتا ہے. کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ اب جو یہ کہ آپ تھوڑے بہت بیاننگ کریں گے، پبلسٹی اپنی کریں گے، یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ سر والد صاحب سے لیں گے؟ والد صاحب کو پتہ ہے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی والد صاحب کو پتہ ہے، ماشاءاللہ والد صاحب میری سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ چیزیں تو بدلنے کے لیے آئے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فنڈ لگتا ہے، یہ جو پیسہ لگتا ہے، اگر مطلب فرض کریں میری یو سی میں بہت سارے لوگ ہیں جو پیسہ لگا رہے ہیں. ابھی آپ نے پورے اسلام آباد میں ورک کیا ہے، لوگوں نے سڑکیں ابھی بنانا شروع کر دی ہیں، لوگوں کی نالیاں پکی ابھی ورک شروع کیا. آپ جہاں جائیں گے اسلام آباد میں سڑکیں دوبارہ بن رہی ہیں اور سارے مطلب کام شروع ہیں. وہ جو لوگ اپنی جیب سے یہ ابھی کام کروا رہے ہیں جو سیاست کے سلسلے میں، وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ اور دوسرا یہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ اس پہ جلسوں میں اور ان چیزوں پہ لگاتے ہیں، وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ ہمارا اس تحریک کے بننے کا، میدان عمل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی مطلب کہ یہ فضول خرچیاں ہم اس کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ بالکل جتنا کم سے کم ہو سکے اس کو ہم اس سلسلے میں اس کو چلائیں گے. جو آپ کا سوال ہے کہ کیسے مطلب کہ اتنا خرچہ چاہیے، سرمایہ چاہیے، یہ سرمایہ والا سسٹم ہی ختم کرنے کے لیے تو ہم میدان عمل میں آئے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اگر کوئی عام آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا، آپ ہمارا پینل دیکھیں، ہمارے کسان کونسلر، یوتھ کونسلر، جنرل کونسلر، بذات خود میں مطلب آپ نے پیچھے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے نا، تو تعارف ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تعارف ہمارے جو کسان کونسلر ہیں وہ دکان چلا رہے ہیں، جو ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ دکان چلا رہے ہیں. تو ہمارا وہ سسٹم نہیں ہے بڑے وڈیروں والا کہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے تو فنڈ لگائیں گے اور خرچے کریں گے اپنی یوسیوں میں اور جو سرمایہ چلے گا، وہ سسٹم ہمارا بالکل بھی نہیں ہے. اب ایسے ابھی تک جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں بڑی آفرز آتی ہیں، آپ کو بھی آئی ہوں گی، کیا دوسری پارٹی کے لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کو آفر نہیں کرتے؟ اگر آفر سے آپ نہیں مانتے، کیا پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ بیٹھ جائیں، ہمارا ووٹ بینک متاثر ہو رہا ہے؟ کیا ابھی تک ایسا ہو چکا ہے کہ نہیں؟ میں مختصر سی بات بتاؤں گا. فیصل واڈا پی ٹی آئی کا وہ ہمارے مرکز چلا گیا نا، مسائل بنے ہوئے تھے جب یہ 7 بھائی کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد فیصل واڈا چلا گیا شفیق امینی صاحب کے پاس نا، اور شفیق امینی صاحب کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ تعاون کریں. میں ذرا تیز بول کے اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا میری 7 بھائی سے ملاقات کرائیں. تو شفیق امینی صاحب نے کہا آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی 7 بھائی کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ کسی اس میں نہیں آئیں گے. تو انہوں نے کہا بس ایک دفعہ ملاقات کرا دینا. تو انہوں نے 7 بھائی کے ساتھ ملاقات کی. فیصل واڈا نے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان کو، 7 بھائی کو کہا کہ ہم آپ کو PP18 کے الیکشن ہونے والے تھے، اس کے آپ کو مطلب ہم آپ کو الیکشن وہ جتائیں گے، سینٹ میں آپ کو سیٹ دیں گے، MNA کی سیٹ دیں گے، وزارت دیں گے، ہم آپ کے لیے بہترین مطلب اس کا کریں گے. تو 7 بھائی نے انہیں بڑا خوبصورت جواب دیا. میرے سوال کا بھی وہی جواب ہے. 7 بھائی نے انہوں نے کہا آپ نے دیر کر دی، ہمارا تو کسی کے ساتھ سودا ہو گیا ہے. تو انہوں نے فیصل واڈا نے کہا کہ کیا آپ کا سودا ہو گیا، کسی نے ہم سے بھی اچھی آفر دے دی ہے؟ تو 7 بھائی نے کہا جی ہمارے بابا جان ہماری جون سے ہے نا بازار مصطفیٰ میں قیمت لگا گئے ہیں، ہمیں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر چھوڑ گئے ہیں، اب ہماری جو قیمت ہے وہ لگ گئی ہے. اب مطلب وہ سسٹم ہی نہیں ہے ہمارا کہ کوئی ہمیں بلائے یا قیمت ہماری کوئی لگائے. اب بس ہم
دربار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ۔